السلام علیکم معزز ناظرین، رمضان سٹنگ نمبر 5 میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ داروں کی اقسام، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اعتبار سے، رخصت اور عزیمت کے اعتبار سے لوگوں کی کون کون سی اقسام ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ہے وہ شخص جو بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے اور مقیم ہے، قدرت رکھنے والا ہے اور ہر قسم کی بیماری اور مرض سے سلامت ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ البتہ جو کافر ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کافر رمضان میں مسلمان ہوتا ہے تو اس پر گزشتہ روزوں کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے، یعنی اسلام قبول کر لیں، تو ان کے لیے سابقہ تمام گناہ معاف ہیں۔ تو یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 38 ہے۔ دوسری قسم ہے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ سنن نبی داود کی حدیث نمبر 4398 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ عن الصبی حتی یکبر، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک وہ بچہ ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔ تو بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، تاہم بچے کو پریکٹس کروانی چاہیے تاکہ جب وہ بالغ ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہ ہو۔ ہاں، اگر بچے کے لیے روزہ رکھنے سے کوئی تکلیف یا کوئی نقصان کا اندیشہ ہو پھر اسے روزہ نہ رکھوایا جائے۔ تیسری قسم ہے مجنون اور پاگل شخص، اس پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے اور وہ نیت کے قابل نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ایسا شخص ہے کہ اسے کبھی دورہ پڑتا ہے پاگل پن کا اور کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جب وہ ٹھیک ہو، حالت افاقہ میں ہو، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور جب اس پر دورہ پڑ جائے یعنی وہ مجنون ہو جائے تو پھر اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اگر حالت روزہ میں اس کی عقل زائل ہو جائے، اسے دورہ پڑا حالت روزہ میں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص حالت روزہ میں بے ہوش ہو جائے تو بے ہوش ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھے نمبر پر وہ بوڑھا شخص جو اتنا بوڑھا ہے کہ وہ تمیز کھو چکا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز کھو چکا ہے اور وہ ہذیان کی کیفیت کو پہنچ چکا ہے، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ جیسے بچے کا حکم ہے وہی حکم اس بوڑھے شخص کا ہے جو ہذیان کی کیفیت کو پہنچ جائے، اور نہ ہی اس پر فدیہ ہے، نہ اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ بوڑھا ایسا ہے کہ کبھی وہ تمیز کھو بیٹھتا ہے، کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جب وہ ٹھیک ہو وہ روزہ رکھے گا، اور جب وہ تمیز کھو بیٹھے یعنی عقل کھو بیٹھے تو پھر اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ 5ویں نمبر پر وہ قسم ہے یعنی وہ شخص جو عاجز ہے، بالکل عاجز، یعنی جس میں سکت ہی نہیں ہے، جیسے بوڑھا شخص ہوتا ہے یا دائمی مریض ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا کیونکہ ان میں استطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التغابن کی آیت نمبر 16 میں کہا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنا تم کر سکتے ہو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 میں فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس اور جان پر نہیں بوجھ ڈالتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ ہاں، البتہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہر روزے کا فدیہ ادا کریں، یعنی فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، عام جو کھانا کھاتے ہیں گھر میں اس کے مطابق کھانا دے دیا جائے یا اس کے پیسے دے دیے جائیں۔ یہ فدیہ ایڈوانس بھی دیا جا سکتا ہے اور ہر روز بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بوڑھے ہو گئے تو اپنے آخری 1-2 سال انہوں نے فدیہ ادا کیا، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے فدیہ ادا کیا۔ اور صحیح بخاری میں ہی 4505 نمبر روایت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی یہ فتویٰ موجود ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ فدیہ ادا کر دیں گے۔ تو یہ 5 قسمیں لوگوں کی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے اعتبار سے، فدیہ ادا کرنے کے اعتبار سے آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہیں۔ انشاءاللہ جو بقیہ اقسام ہیں وہ ہم اگلی سٹنگز میں ان پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔